بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 81 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قیاس سفسطی کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: القیاس السفسطی وهو قیاس مرکب من الوہمیات الکاذبۃ المخترعۃ للوہم کقیاس غیر المحسوس علی المحسوس نحو کل موجود مشار الیہ وللوہمیات مشابہۃ شدیدۃ بالاولیات ولولا رد العقل والشرع حکم الوہم لدام الالتباس بینہما او من الکاذبۃ المشبہۃ بالصادقۃ وہی قضایا یعتقدها العقل بأنہۃ او مقبولۃ او مسلمۃ لمکان الاشتباہ بها لفظا او معنی فتوقع فی الغلط وهذه صناعۃ کاذبۃ مموہۃ غیر نافعۃ بالذات نعم نافعۃ بالعرض بأن صاحبها لا يغلط ولا يغالط ويقدر على أن يغالط غيره وأن يمتحن بها أو يعانده وصاحب هذه الصناعة إن قابل الحكيم يسمى سفسطائيا وهذه الصناعة سفسطة أي حكمة مموهة ملمعة وإلا فيسمى مشاغبيا وهذه مشاغبة وعلى التقديرين فصاحبه غالط في نفسه مغالط لغيره وصناعته مغالطة وهي قياس فاسد إما من جهة المادة فقط أو من جهة الصورة فقط أو كليهما۔ ترجمہ: فصل: قیاس سفسطی اور یہ ایسا قیاس ہے جو ایسے جھوٹے وہمی قضیوں سے مرکب ہوتا ہے جو وہم کی اختراع ہوتے ہیں، جیسے غیر محسوس کو محسوس پر قیاس کرنا، مثلا یہ کہنا کہ ہر موجود مشار الیہ ہے، اور وہمیات کو اولیات کے ساتھ زبردست قسم کی مشابہت ہوتی ہے، اور اگر عقل اور شریعت وہم کے حکم کو رد نہ کرتے تو ان دو کے درمیان ہمیشہ التباس رہتا، یا ایسے جھوٹے قضیوں سے مرکب ہو جو سچے قضیوں کے مشابہ ہو، اور یہ قضایا وہ ہیں کہ جن کو عقل اولیہ مشہورہ مسلمہ اعتقاد کر لے، کیونکہ ان کے ساتھ لفظاً یا معناً مشابہت پائی جاتی ہے، تو پھر یہ قضایا غلطی کے اندر واقع کر دیتے ہیں، اور یہ فن جھوٹا ہے، ملمع کاری کیا ہوا ہے، بالذات اس میں نفع نہیں، ہاں بالعرض یہ نفع دیتا ہے، بہین طور کہ اس فن کا جو صاحب ہوتا ہے وہ نہ غلطی کرتا ہے اور نہ اس کو کوئی غلطی کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، اور وہ قادر ہوتا ہے اس پر کہ وہ اپنے غیر کو مغالطہ دے سکے اور اس کا امتحان لے سکے اور اس کی مخالفت کر سکے۔ اور اس فن کا صاحب اگر فلسفی کے مقابل ہو تو اس کو سفسطائی کہا جاتا ہے، اور یہ فن سفسطہ یعنی کہ حکمت، ایسی حکمت جو کہ ملمع کاری کی ہوئی ہے کہلاتی ہے، وگرنہ اس کو مشاغبی کہا جاتا ہے، اور یہ فن مشاغبہ کہلاتا ہے، اور دونوں تقدیروں پر اس فن کا صاحب فی نفس ہی غلط ہوتا ہے اور اپنے غیر کو غلطی کے اندر مبتلا کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ فن مغالطہ ہے، اور یہ قیاس فاسد ہے، یا تو فقط مادہ کے اعتبار سے یا فقط صورت کے اعتبار سے یا دونوں کے اعتبار سے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر مصنف نے صنعت خمس کی 5ویں قسم یعنی قیاس سفسطی کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے قیاس سفسطی کی تعریف کی کہ قیاس سفسطی یہ ایسا قیاس ہے جو ایسے جھوٹے وہمی قضیوں سے مرکب ہوتا ہے
جو کہ وہم کی اختراع ہے، وہم کی وہ پیداوار ہے، یا ایسے جھوٹے قضیوں سے مرکب ہوتا ہے جو بہرحال یہ قیاس سفسطی جن قضایا سے مرکب ہوتا ہے وہ فی نفسی ہی جھوٹے ہوتے ہیں، یا وہمی ہوتے ہیں، یا سچے قضیوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ وہمی قضیوں کی مثال جس طرح کے مثال کے طور پر غیر محسوس چیز کو محسوس کے اوپر قیاس کر کے جو غیر محسوس چیز کا حکم ہے وہ غیر محسوس کے اوپر لگا دینا، تو یہ ایک وہم کی اختراع ہے۔ اصل میں حکم تو ہے جو محسوس چیز ہے اس کا، پھر غیر محسوس کو محسوس کے اوپر قیاس کر کے جو محسوس کا حکم ہے وہی غیر محسوس کو دے دینا۔ محسوس چیز موجود ہے، یہ سغرا بالکل ٹھیک ہے، غیر محسوس چیز موجود ہو سکتی ہے۔ اور وَكُلُّ مَوْجُودٍ مُشَارٌ إِلَيْهِ کہ ہر موجود مشار الیہ ہوتا ہے، پھر موجود دونوں میں حد اوسط ہے، گر گیا، نتیجہ آئے گا غیر المحسوس مشار الیہ، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کبرا ہے کہ کل موجود مشار الیہ، تو یہ قضیہ درست نہیں ہے، یہ عقل کی اختراع ہے، یہ وہم کی اختراع ہے یہ، کیونکہ ہر موجود چیز یہ محسوس نہیں ہوتی، تو یہاں وہم نے غیر محسوس کو محسوس کے اوپر قیاس کر کے پھر سب کو ایک ہی حکم دے دیا کہ جو چیز موجود ہو وہ مشار الیہ ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی قسم کے قضایا آگے کہ جن سے قیاس سفسطی مرکب ہوتا ہے، یعنی ایسے قضایا وہمیاں جو جھوٹے ہیں، عقل کی اختراع ہے، وہ سچے نہیں ہیں۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ وَلِلْوَہْمِيَّاتِ مُشَابَہَةٌ شَدِيدَةٌ بِالْأَوَّلِيَّاتِ کہ وہمیات کو اولیات کے ساتھ زبردست قسم کی مشابہت ہوتی ہے۔ ایسی مشابہت ہے کہ اگر عقل اور شریعت ان کے درمیان فرق نہ کرتے تو ان کے درمیان ہمیشہ التباس رہتا، فرق کرنا مشکل تھا ان کے درمیان فرق ہے، ایسی التباس اور مشابہت ان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عقل سے اور شریعت سے عاری ہوتے ہیں تو وہ لوگ وہم کی تاریکیوں کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں۔ او من الکاذبۃ المشبہۃ بالصادقہ قضایا قیاس سفسطی یا تو ایسے قضایا سے مرکب ہوتا ہے کہ جو وہمی ہوتے ہیں، یا ایسے جھوٹے قضایا سے مرکب ہوتا ہے قیاس سفسطی جو کہ سچے قضیوں کے وہ مشابہ ہوتے ہیں، اور یہ ایسے قضایا ہوتے ہیں کہ عقل ان کو اولی مشہورہ یا مقبولہ یا مسلمہ اعتقاد کر لیتا ہے عقل، کیونکہ ان جھوٹے قضیوں کی ان جو مسلم اور جو اولی مقبولہ جو قضایا ہیں ان کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، لفظی مشابہت پائی جاتی ہے یا معنوی مشابہت پائی جاتی ہے۔ لفظی مشابہت کی مثال کے طور پر کوئی آدمی پانی کے چشمے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ھذی عین وکل عین یستضیء بہا العالم کہ یہ عین ہے اور ہر عین سے عالم روشن ہوتا ہے، پھر عین حد اوسط ہے، گر جائیں گے، نتیجہ آئے گا کہ اس سے عالم روشن ہے۔ اب یہ قیاس درست نہیں ہے، یہاں صغرا کے اندر جو عین ہے اس سے مراد ہے پانی کا چشمہ، اور کبرا کے اندر جو عین ہے اس سے مراد پانی کا چشمہ نہیں بلکہ اس سے مراد ہے سورج، یعنی اب قیاس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہ عین ہے یعنی پانی کا چشمہ، اور ہر عین سے عالم روشن ہوتا ہے، اور یہاں عین سے مراد ہے آفتاب سورج، یعنی سورج سے عالم روشن ہوتا ہے۔ تو چونکہ حد اوسط یہاں مقرر نہیں ہے اس لیے یہ قیاس درست نہیں ہے۔ یا معنوی مشابہت پائی جائے، مثال کے طور پر دیوار کے اوپر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہو تو کوئی دیکھ کر یہ کہے کہ ھذا فرس، یہ فرس ہے، گھوڑا ہے، وکل فرس ساحل اور ہر گھوڑا ساحل ہوتا ہے، ہنہنانے والا ہوتا ہے، پھر وہ اسے یہ نتیجہ نکالے کہ یہ ہنہنانے والا ہے، یہ درست نہیں ہے کہ
یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صغرا کے اندر جو فرض ہے اس سے مراد حقیقی فرض نہیں ہے، بلکہ فرض کی تصویر ہے، گھوڑے کی تصویر، اور جو کبرا کے اندر فرض ہے اس سے مراد حقیقتاً وہ جانور ہے، وہ گھوڑا ہے۔ تو یہاں بھی حقیقتاً اصل میں حد اوسط مقرر نہیں ہے، اس لیے یہ قیاس بھی قیاس فاسد ہے۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ وَهَذِهِ صَنَعَةٌ كَاذِبَةٌ مُمَوَّهَةٌ غَيْرُ نَافِعَةٍ بِالذَّاتِ، کہ یہ جو فن ہے، فن سفسطی، صنعت سفسطی، قیاس سفسطی، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جس طرح لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو، یہ ملمہ کاری ہے، ملمہ سازی ہے، یہ قیاس جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ تو بالذات تو اس کے اندر کوئی نفع نہیں ہے، ہاں بالعرض اس کے اندر جو اس فن کو جاننے والا ہے، قیاس سفسطی کو جو جاننے والا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی دوسرا بندہ اس کو مغالطہ دے سکتا ہے۔ ہاں یہ خود دوسرے کو مغالطہ کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، اور سفسطہ کے ذریعے دوسرے آدمی کا امتحان لے سکتا ہے، اس کی جانچ اور پرکھ وہ کر سکتا ہے، اور اس کی مخالفت وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی دوسرا آدمی غلطی کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ یہ خود غلطی سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اس کو غلطی کے اندر واقع نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ دوسرے کو مغالطہ دے سکتا ہے، باقی ذاتی طور پر اس کے اندر کوئی منفعت اور فائدہ نہیں ہے۔ وَهَذِهِ وَصَاحِبُ هَذِهِ صَنَعَاتِ، یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کیا اس کا کبھی مقابلہ ہوتا ہے فلسفی اور حکیم سے، اور کبھی غیر فلسفی سے۔ اگر اس کا مقابلہ فلسفی سے ہو تو اس کو سفسطائی کہا جاتا ہے، اور اس فن کو سفسطہ، ملمہ کاری، حکمت باطلہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مقابلہ فلسفی کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے ہو تو اس وقت یہ قیاس سفسطی والے کو مشاغبی اور اس کے فن کو مشاغبہ کہا جاتا ہے۔ مشاغبہ کا مطلب ہوتا ہے خواہ مخواہ جھگڑا کرنا، تو یہ مشاغبی ہے، یعنی کہ خواہ مخواہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، بہرحال دونوں تقدیروں پر یہ جو قیاس سفسطی کا صاحب ہوتا ہے یہ خود غلط ہوتا ہے، یعنی کہ غلطی کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرے کو غلطی کے اندر مبتلا کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ فن مغالطہ ہے، اور یہ قیاس فاسد ہے، درست نہیں ہے۔ یا تو فقط مادہ کے اعتبار سے کہ جن قضایا سے وہ قیاس مرکب ہے وہ قضیے سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، وہمی ہیں، یا مادہ کے اعتبار سے تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن صورت کے اعتبار سے خرابی ہوتی ہے، یا مادہ اور صورت دونوں کے اعتبار سے بھی اس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیاس سفسطی یہ قیاس باطل اور فاسد ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین آمین۔